بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 180 تنبیہات بیع میں سے مسئلہ احتکار کے بارے میں احتکار الطعام کے بارے میں گفتگو تھی. تو اس حوالے سے آج کے جو سبق ہے اس میں دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا. یہ سابقہ گفتگو ہے کہ احتکار سے کیا مراد ہے، تو عرض کی تھی کہ ہوا حبس الطعام لانتظار الغلا، اور اس کی مرجوحیت میں کوئی اختلاف نہیں. جو کچھ اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ اے حرام ہے یا مکروہ ہے یا تفصیل. تو تیسرا قول جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ وہ فرماتے ہیں اقوا یہ ہے کہ حرام ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ بادر الکفایہ موجود نہ ہو. اور ان تمام کی جو دلیل تھی وہ روایات صحیحہ تھیں جو بیان ہوئی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں چند امور کہ جس سے مزید یہ مسئلہ مشخص ہو جائے گا، ان کا بیان کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلا امر جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے متعلقات احتکار. کن کن چیزوں میں احتکار ہو سکتا ہے؟ آئے صرف غلات اربع ہیں یا غلات اربع کے علاوہ زید بھی اس میں داخل ہے، زیتون، یا اس کے علاوہ الثمن بھی اس میں شامل ہے، یا نہ ان کے علاوہ ملح بھی اس میں داخل ہے. تو یہ تمام گفتگو یہاں پہ ہے کہ بعض نے مل کو بھی داخل کیا، اور اس کی جو ادلہ انہوں نے ذکر کی وہ بحث احتیاج الناس ہے، جبکہ مصنف اس پہ پھر اپنا استدلال پیش کرتے ہیں کہ اگر مراد احتیاج الناس ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان محتاج ہوتے، پس تمام میں احتکار ہونا چاہیے. یہ گفتگو ہے. اس کے بعد حد احتکار کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. کیا یہ حد احتکار 3 دن ہے یا 40 دن ہے کہ یہاں تک پھر احتکار لازم آتا ہے؟ تو آخری جو امر ثانی ہے اس کے بارے میں صرف ابتدائی گفتگو ہوگی، باقی جو گفتگو ہوگی بعد والے درس میں ہوگی، یعنی سبق نمبر 181 میں. تو فرماتے ہیں ثم ان کشف الابہام عن اطراف المسئلہ یتم ببیان امور. اطراف مسئلہ احتکار کے بارے میں گفتگو کرنے سے ہی مزید ابہام مشخص ہو جائے گا، اور یہ کشف ابہام یتم ببیان امور، چند امور کے بیان سے تام ہوتا ہے. الامر الاول، پہلا امر فی مورد الاحتکار، احتکار کے کون کون سے موارد ہیں؟ تو فرماتے فإن الظاہر التفسیر المتقدم عن اہل اللغہ. ابتدا میں جو تعریف بیان کی تھی کما فی الصحاح یا عن مصباح المنیر، اور وہ یہ تھا کہ جمع الطعام وحبس الطعام یتربص بالغلا. تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اہل لغت کے نزدیک، اور اس میں بعض اخبار جو ہم نے ذکر کی تھی وہ یہ ہے کہ احتکار کا صرف ایک مورد ہے، اور وہ یہ کہ اختصاص ہو بالطعام، کھانے کے ساتھ مختص ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وفی روایت غیاث بن ابراہیم، جناب غیاث بن ابراہیم کی روایت میں ہے کہ احتکار 4 چیزوں میں کہ لیس الحکر الا فی الحنطہ والشعیر والتمر والزبیب، وہی چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، غلات اربع جسے کہا جاتا ہے، گندم، جو، کھجور اور زبیب، کشمش، ان چیزوں میں احتکار ہے. اس کے علاوہ میں احتکار نہیں ہے. وعن الفقیہ زیاد الزیت، فرماتے فقیہ کی جو روایت ہے من لا یجاز الفقیہ کی روایت، اس میں زید کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، یعنی لیس الحکر الا فی الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب والزیت. زید سے مراد جو کچھ محشین نے ذکر کیا کہ زید سے مراد زیت زیتون ہے، یعنی زیتون کا تیل مراد ہے، جیسا کہ آگے گفتگو ہو رہی ہے. وقد تقدم فی بعض الاخبار المتقدمہ دخول الزیت ایضا، جیسا کہ بعض اخبار پہلے گزر چکے ہیں کہ وہاں پہ لفظ زیت بھی آیا تھا. 2 روایتیں ذکر ہوئی تھی. وفی المحکی عن قرب الاسناد بروایت ابی البختری عن علی علیہ السلام، فرماتے ہیں قرب الاسناد ہمیری میں روایت جناب ابو البختری سے علی علیہ السلام سے نقل کی گئی، وہ اس طرح ہے. قال، امام نے فرمایا لیس الحکر الا فی الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب والثمن، فرماتے ہیں احتکار نہیں ہوتا مگر ان چیزوں میں، گندم، جو، کھجور، کشمش اور الثمن. لیکن لفظ ثمن یہ عام من الزیت ہے. عرض کی سمن کا اطلاق وہ گھی ہے چاہے وہ گھی حیوانی ہو یا نباتی ہو، جبکہ زیتون کا اطلاق، معذرت زیت کا اطلاق صرف اس گھی پہ ہوتا ہے کہ جو نباتی ہو، یعنی جو
حیوان والا نہ ہو، لیکن سمن دونوں کو شامل ہے۔ تو خلاصہ جہاں پہ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہنتا، شعیر، تمر، زبیب، غلات اربا اور السمن۔ وعن الخصال، ایک اور روایت ہے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے خصال میں ذکر کی یہ روایت، اور یہ روایت ہے جناب سکونی کی، امام سکون نے جعفر سے، اور جناب جعفر نے نبی وعن آبائی علیہم السلام۔ ظاہر ہے جناب سکونی عامی ہے، لہذا انہوں نے جو روایت نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لہذا امام نے یہ روایت اپنے آبا سے نقل کرتے ہوئے سلسلہ سند پہنچایا رسول خدا تک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الحکرہ فی 6 اقسام، احتکار 6 چیزوں میں ہے، وہ 6 چیزیں یہ ہیں: الہنتا والشعیر والتمر والزیت والزبیب والسمن، یعنی غلات اربا بالاضافہ زیت اور سمن، اور عرض کی کہ زیت سے جہاں پہ مراد زیت زیتون ہے، زیتون کا تیل مراد ہے، اور سمن اس سے مراد وہ حیوانی جو گھی وغیرہ ہے۔ پھر فرماتے ثم ان ثبوتہ فی الغلات الاربع بزیادت السمن لا خلاف فیہ ظاہرا، جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکرہ کا ثابت ہونا غلات اربع کے علاوہ سمن کے ساتھ ان 5 چیزوں میں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ظاہری طور پہ، فقہا کا اتفاق ہے کہ ان 5 چیزوں میں احتکار ثابت ہے۔ لیکن وان کشف الرموز وظاہر السرائر، کشف رموز اور جناب ابن ادریس ہلی کی سرائر سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دعوی الاتفاق علیہ، اس پہ اجماع ہے۔ نیز وان مجمع الفائدہ، مجمع الفائدہ نے اس طرح ذکر کیا کہ نفی الخلاف فی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو پس اتفاق علیہ یا نفی الخلاف علیہ یا جناب کا خود فرمانا ہے کہ لا خلاف فی ہے ظاہراً، یہ گویا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اجماع ہے۔ پس روایات بھی موجود ہیں ایک دلیل، اور دوسری دلیل کیا بن گئی؟ اجماع بن گیا کہ ان 5 چیزوں میں فرماتے احتکار ہے، احتکار ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّيْتِ، اما زیت کہ جو سمن کے علاوہ ہے، تو فقط تقدم فی غیر واحد من الاخبار، ایک سے زیادہ روایات، ظاہراً 2 روایتیں تھیں یا 3 یا ممکن اور بھی روایات ذکر کی گئی ہوں، تو خلاصہ ان کے نزدیک ایک سے زیادہ اخبار میں لفظ زیت بھی آیا ہے۔ ولذا اختارہ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ والعلامہ فی التحریر، جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اور اس نے جناب علامہ نے اپنی کتاب تحریر میں اس کو اختیار کیا ہے کہ زیت میں بھی احتکار ہے۔ اور انہوں نے کیا فرمایا کہ ذکر النبی روایہ حسنہ، علامہ فرماتے ہیں کہ زید کے بارے میں جو ہمارے پاس روایت ہے وہ روایت بھی حسنہ ہے، اگرچہ صحیح نہیں لیکن حسنہ ہے۔ والشہیدان، شہید اول شہید ثانی، والمحقق الثانی صاحب جامع المقاصد، وان ایذاء النافع، یہ افراد فرماتے ہیں کہ ان علیہ الفتویٰ، کہ اس پر بھی فتویٰ موجود ہے کہ یہ بھی احتکارات میں شامل ہے۔ بس یہ چیزیں کہ جن میں سے 5 میں ہم اجماع ہے، ہم روایات، جبکہ زید کے حوالے سے فرماتے ہیں مشہور ہے اور روایت حسنہ موجود ہے کہ اس میں بھی احتکار ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْمِلْحَ، مل کو بھی بعض نے ذکر کیا ہے، نمک کو، کہ فقط الحقہ بہا فی المبسوط والوسیلہ والتذکرہ والنہایۃ الاحکام والدروس والمسالک، ان کتابوں میں مل کو بھی لاحق کیا گیا بہا یعنی ان اجناس کے ساتھ کہ جن میں فرماتے احتکار ثابت ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ ملح کی کیا دلیل ہے؟ ان کی عدلت عرض کی کہ سمن کے حوالے سے 2 دلیلیں ہوگی، نمبر 1 اجماع، نمبر 2 روایات۔ زید کے حوالے سے بالآخر ایک دلیل تو ہے کہ روایات موجود ہیں، اس کے علاوہ شہرت فتوائی بھی ہیں۔ تو مل کے حوالے سے کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ لِفَحْوَ التَّعْلِيلِ الْوَارِدِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، فرماتے شاید یہ اس بنیاد پہ ہے کہ بعض اخبار میں ایک تعلیل ذکر کی گئی ہے اور وہ تعلیل اس کو بھی شامل ہے۔ وہ تعلیل کیا تھی کہ من حاجت الناس، وہ چیزیں کہ جن میں لوگوں کو حاجت ہے ان کو اپنے پاس حبس کر لینا، ان میں احتکار ثابت ہے۔ اور مل ایسی چیز ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کی حاجت ہے، یعنی سب سے زیادہ حاجت جو ہے
طعام میں سے وہ مل کیا ہے. لہذا اس بنیاد پہ فرماتے ہیں بعض نے مل کو بھی شامل کیا ہے. البتہ بعض محشین نے ذکر کیا کہ اگر علت قرار دی جائے حاجت الناس تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی لوگوں کو حاجت ہے, تو علت یعمم و یخصص ہے. خوب, تو یہ یہاں تک پہلا کہ متعلقات احتکار کیا چیزیں ہیں. تو عرض یہ ہوا 6-7 میں اختلاف ہے ملح میں. افانی دوسرا جو امر ہے کہ جو مہم ہے وہ یہ کہ ما هو حد الاحتکار, احتکار کی حد کیا ہے. 3 دن ہے, 40 دن ہے. تو یہاں پر بھی جناب روایت شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ روایات ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا نظریہ پیش کریں گے. ان میں سے ایک روایت ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں, باقی روایت انشاءاللہ اگلے درس میں. روى السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام, جناب سکونی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی. امام فرماتے ان الحکرہ فی الخصب 40 یوما, حکرہ یعنی احتکار اس کی حد اور مدت فی الخصب یعنی ایسے ایام کے جہاں پہ گرونی وغیرہ نہیں ہے, مہنگائی وغیرہ نہیں ہے, چیزیں موجود ہیں. تو فرماتے 40 یوما, 40 دن اگر انسان اپنے پاس حبس کر کے رکھے تو اس کے بعد سے کیا ہے پھر احتکار شروع ہو جاتا ہے. مزید گفتگو وفی الغلا والشدہ 3 ایام, لیکن اگر لوگوں کو شدید حاجت ہو یا چیزیں مہنگی ہوں تو وہاں پہ فرماتے ہیں 3 دن حبس رکھنا. فرماتے ہیں اس کے بعد سے احتکار شروع ہو جائے گا. لذا فرماتے ہیں فما زاد علی 40 یوما فی الغصب. لذا جناب فرماتے ہیں اگر کسی نے 40 سے زیادہ دن اس چیز کو اپنے پاس محبوس رکھا, ذخیرہ کیا, فی الغصب یعنی ان ایام میں کہ جو آسائش کے ایام میں گرونی وغیرہ نہیں ہے, سختی وغیرہ نہیں ہے, اگر ان سے زیادہ رکھا فصاحبہ ملعون, تو روایت فرماتے کہ ملعون ہے, ذخیرہ اندوزی کرنے والا. اور وما زاد فی الاسرہ, شدت غلا اور تنگی کے زمانے میں 3 دن سے علی 3 ایام, 3 دن سے زیادہ رکھنا فصاحبہ ملعون, تو اس کا صاحب کیا. بس یہ روایت یہ کہتی ہے کہ احتکار فرماتے ہیں ارزونی کے دور میں کہ جب شدت نہ ہو تو 40 دن ہے, اور اگر شدت ہے اور سختی ہے اسرہ ہے لوگوں کے لیے تو 3 دن ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.